السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ ہم ابھی کچھ دنوں سے اور بہت پہلے سے بھی ہم نے اس طرح کے ایک لفظ ہے انقلاب۔ آپ نے التحریر اسکوائر کا نام سنا ہوگا، جو کہ استنبول میں بھی ہے اور قاہرہ میں بھی ہے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور آپ کچھ سال پہلے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ساری موومنٹ یوٹیوب سے اور فیس بک سے شروع ہوئی، یعنی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم، سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم سے۔ تو ان جگہوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، حکومت نے اپنی طاقت استعمال کی، اور پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے حکومتیں ناکام ہو گئیں، طاقت کا استعمال ختم ہو گیا۔ ختم یہ کر ہی نہیں پائے اس کے بعد، کیونکہ تعداد بڑھتی گئی، لوگوں کی اسٹرینتھ بڑھتی گئی۔ ایکچولی یہ لفظ انقلاب جو ہے نا، بچپن سے سن رہا ہوں میں، انقلاب آئے گا اور تیرے میرے خون سے انقلاب آئے گا، اور یہ ہو جائے گا تو انقلاب آئے گا، اور فلانی چیز ہو جائے گی تو انقلاب آئے گا، اور انقلاب آئے گا تو سب کو بہا لے جائے گا، جو انقلاب سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، بہت سال ہو گئے۔ انقلاب ہوتا کیا ہے؟ ایک تو لفظ انقلاب ہے۔ انقلاب جب برپا ہوتا ہے تو انقلاب کہتے کس کو ہے؟ انقلاب ایک ایسی معاشرتی بڑی تبدیلی کا نام ہے جو کسی موجودہ رائج رہن سہن، نظام، معیشت یا حکومت یا کوئی اور ایسا سسٹم جو وہاں پہ رائج ہو، جو بھی اس کے خلاف ایک بڑا ریئیکشن ہو، یعنی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، معاشرہ پورا ریئیکٹ کرے اور اس کو ریجیکٹ کرے، اور ایک نئے نظام کو لا کے سامنے پیش کر دے کہ جی اب اس نظام کے تحت یہ معاشرہ چلے گا۔ جب میں لفظ معاشرہ اس لیے استعمال کرتا ہوں، دیکھیں ملک جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ ملک کہتے ہیں یا وطن کہتے ہیں یا مملکت کہتے ہیں، مملکت ایک سیاسی باؤنڈری کا نام ہوتا ہے، ایک جغرافیہ جس کے اوپر ایک علاقہ ہو، اس علاقے کی ایک باؤنڈری ہو، ایک سرحد ہو، تو یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، پانی میں اتنا، خشکی پہ اتنا، صحرا میں اتنا، پہاڑ پہ اتنا، ایک ایریا ڈیفائنڈ ہوا ہوا۔ اس ڈیفائنڈ جیوگرافی میں جو لوگ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایک قوم کہیں، وہ ملک ہوتا ہے۔ ادروائز تو جغرافیہ آپ دیکھیں تو آلموسٹ ملتا جلتا ہے، ہمارے پڑوس کے ممالک سے بھی جغرافیہ بہت کامن ہے، اور خاص طور پہ جو بارڈرز کا جغرافیہ بہت کامن ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ کلچر بھی کامن ہے۔ اگر ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو ملک تو ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو گئی کہ ملک یعنی پاکستان، پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کی نیشنلٹی۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے، آپ پاکستان میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جب آپ ملک سے باہر جائیں گے، پاکستان سے باہر ٹریول کریں گے، تو آپ کو صرف ایک ہی نام سے پکارا جائے گا، اور وہ ہے پاکستانی، جو کہ آپ کی نیشنلٹی ہے، وہی آپ کی ملک کی شناخت ہے۔ لیکن معاشرہ جو ہوتا ہے، معاشرہ اس کلچر اور رہن سہن کے اس طریقے کا نام ہوتا ہے جو کمپیٹیبل ہو، جو کہ ایک خاص جگہ پہ ایک کثیر تعداد یا کم تعداد میں لوگ ایک کمپیٹیبلٹی، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے ہوں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے کئی طرح کے معاشرے پائے جاتے ہیں، معاشرت بھی کئی طرح کی ہے۔ لائک کے پی میں جو ٹرائبل ایریاز ہیں، وہاں کی معاشرت الگ ہے۔ سوات، پوری وادی سوات کی معاشرت الگ ہے۔ کے پی کے جو دیگر علاقے ہیں، جو کہ نہ تو فاٹا تھے پہلے اور نہ ہی سوات تھے، جو کہ چھوٹے شہروں پر مشتمل معاشرے ہیں، ان شہر ہیں، آبادیاں ہیں، ان کی معاشرت الگ ہے۔ پھر بڑے شہر جو ہیں کے پی میں، ان کی معاشرت الگ ہے۔ تو معاشرت کا مطلب ہے کہ وہ کلچر بھی اس میں آپ ایڈ کر لیں جو کہ اس سماج میں، یعنی ایک گروپ آف پیپل کے ایک کلوزلی سیٹلڈ لیونگ کے ساتھ جو چیز، یعنی مثال اس کی اگزامپل بہت آسان یوں ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ آپ بہت سارے کام جو ہیں وہ واش روم میں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر کے کمرے میں نہیں کر سکتے، اور بہت سارے کام جو اپنے گھر کے کمرے میں کر سکتے، اپنے گھر کے لاؤنج میں نہیں کر سکتے، اور جو بہت سارے کام آپ لاؤنج میں کر سکتے ہیں وہ ٹیرس پہ نہیں کر سکتے، جو ٹیرس پہ کر سکتے ہیں بہت سارے کام، وہ گھر کے باہر نہیں کر سکتے۔ تو یعنی آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیزیں، یہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں یا یہاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، ایک ٹالرنس ہوتی ہے،
سامنے والے اس محلے 4 گلیوں کے لوگ، ایک گلی کے لوگ، اس ایک سوسائٹی کے لوگ، اس ایک ضلع کے لوگ، اس ایک شہر کے ٹکڑے کے لوگ، ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہی انڈرسٹینڈنگ جس کو سب یہ سمجھیں کہ ہاں یار یہ کام ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، کوئی بتاتا نہیں آپ کو کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بچپن میں ہم اگر محلے میں 2 لوگ سگریٹ پیتے تھے، لڑکے جو کہ کالج گوئنگ تھے، تو اگر کبھی اسٹاپ سے واپس آ رہے ہوتے تھے، ہم چلتے ہوئے اور ہمیں آگے وہ نظر آ جاتے تھے چلتے ہوئے، تو ہم فاصلہ زیادہ کر لیتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے گا ان کے ساتھ جاتے ہوئے تو اس کو یہ نہ لگے یار ہم بھی شاید سگریٹ پیتے ہوں۔ وہ ظاہر ہے زمانہ تبدیل ہو گیا، نارمس چینج ہو گئے، کلچر چینج ہو گیا، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی، لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری نہیں لگتی، بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ دنیا میں کچھ جگہوں پہ ریسنٹ ہسٹری میں، پچھلے 100 سال کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو انقلاب برپا ہوئے ہیں۔ اب وہ انقلاب خونی بھی تھے، لڑائی جھگڑے سے بھرپور بھی تھے، پولیٹیکل بھی تھے، معاشرتی بھی تھے، نظام کے خلاف تھے، اور لوگوں نے کسی نظام کو ریجیکٹ کیا۔ ایک انقلاب ٹرکی میں اور وہاں پہ بھی خاص طور پہ ایجپٹ میں ریسنٹ پاسٹ میں جو آئے ہیں، اگر 100 سال میں دیکھیں، انقلاب فرانس، چائنا اور جگہوں پہ بھی دنیا میں، وہ قومیں کون ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، موب سائیکی۔ اگر سراب گوٹ پہ احتجاج ہے تو فل غصے میں آ کے لاٹھیاں اور ڈنڈوں سے گاڑی توڑ دی، اور لوگوں کی، عام لوگوں کی، کمزور لوگوں کی جو ہے نا بائکوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، یہ مزاج ہے۔ اور اگر گورنر ہاؤس کے سامنے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کے لیے بیٹھ رہے ہیں، دھرنا کر رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں یا پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، تو پیسفل احتجاج ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہاں سے گولی پڑے گی۔ تو جہاں پہ، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کراچی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کی بندش یا بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج، سڑک پہ زبردست پتھر پڑے ہوئے، ٹائر جل رہے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہیں، اور ایک سرکاری نمبر کی گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی آ جاتی ہے اور لوگ اس کو راستہ دیتے ہیں، جائیے جائیے آپ چلے جائیں، یا ایون کوئی اور گاڑی بھی بڑی آ جائے، موٹی سی جو گاڑیاں آج کل گھوم رہی ہیں بڑی بڑی، وہ آ جاتی ہیں، ان کو جانے دیتے ہیں۔ تو ہم اگر ذہنی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ ہم نہیں ہیں، اور ہم نے تیار ہی نہیں کہ ہم جس قسم کی تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، یا ہماری جو تربیت ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں، 50 سال میں، جو جنریشن تیار ہو کے اب اس وقت کام کر رہی ہے، وہ کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے انٹائٹل ہی نہیں ہے، ایلیجبل ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی ذہنی کیفیت ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو جج کرے، غلط کو غلط کہہ سکے، اور ہر صورت میں غلط کہہ سکے، اور اس کو پھر صحیح سے ریپلیس کرے۔ نہ صحیح پتہ ہے، نہ غلط کو غلط کہنے کی کا مشاہدہ ہے، عقل ہے، نہ جرت ہے، اور اس کے بعد ہم انقلاب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کس قسم کا انقلاب؟ کوئی، آپ ایک دفتر کے اندر چیزیں چینج نہیں کر سکتے، پی اینس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ دکاندار کو نہیں سمجھا سکتے، محلے کے روڈ پہ چلنے والوں کو، رانگ سائڈ آنے والوں کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کسی بائک والے کو نہیں سمجھا سکتے۔ آپ غلط کو غلط کہنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں؟ بحیثیت قوم، بحیثیت انڈیویجول، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز تبدیل کر سکتے ہیں؟ انقلاب ذہنی تبدیلی کا نام ہوتا ہے، انقلاب ایک سوچ کا نام ہوتا ہے، جس کی عملی شکل پھر انسرجنسی، حالات خراب، ہنگامہ آرائی، جو بھی کچھ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، شیلنگ، ٹینکوں سے فائرنگ، جو بھی کچھ ہوا ہے پچھلے دنیا بھر میں، اس چیز کا نام انقلاب ہوتا ہے۔ انقلاب کے لیے ایک قوم کا کلیکٹیو انٹیلیجنس، کلیکٹیو انٹیلیکٹ اور کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا ایک سطح سے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا تو اوپر کیا کوئی سطح ہی نہیں ہے، نہ میچ کرتا ہے، نہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کر لیں گے، اپنی اگلی جنریشن کو یا اپنے آپ کو، تب ہم انقلاب کی بات کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ اس وقت ایک فل کامیڈی ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔